السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 41 سے 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إلیہم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ان بندوں کی جزا کو بیان فرمایا ہے جنہوں نے اس کی رضا کے حصول کے لیے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ سے ثواب اور جزا کی امید میں اپنے گھروں، بھائیوں اور دوستوں کو چھوڑ دیا۔ ممکن ہے کہ یہ آیت کریمہ ان مہاجرین حبشہ کے بارے میں نازل ہوئی ہو جن پر جب مکہ میں اپنی قوم کی ایذا رسانیہ نہایت شدت اختیار کر گئی تھی تو انہوں نے مکہ سے بلاد حبشہ کی طرف ہجرت کر لی تھی تاکہ وہاں اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ یہ سورت چونکہ مکی ہے لہذا یہاں مہاجرین سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور یہ 80 کے قریب صحابہ کرام تھے جن پر قریش مکہ کی طرف سے مظالم ڈھائے جاتے رہے اور وہ مقدور بھر صبر سے برداشت کرتے رہے، لیکن بالآخر قریش مکہ نے انہیں اس قدر نشانہ ستم بنایا کہ وہ اپنا گھر بار، مال و جائیداد اور عزیز و اقارب سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ کی دین کی خاطر اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر یہی لوگ حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نوازا، اور یہی لوگ ان مشرکوں اور کافروں کے حاکم بن گئے جنہوں نے انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس اور قتادہ رحمہ اللہ اور قتادہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس اچھے ٹھکانے سے مراد مدینہ ہے۔ بہرحال فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی جو کچھ دیا ہے، آخرت کا اجر و ثواب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس کو جان لیتے، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ ہجرت میں شامل نہیں ہوئے بلکہ ان سے پیچھے رہ گئے، اے کاش انہیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے والوں اور اپنے رسول کی اتباع کرنے والوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پاک باز بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی مکہ میں قریش مکہ کے مظالم پر صبر کرتے رہے اور حبشہ میں اپنی نئی زندگی کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اور انہیں اس بات کا یقین کامل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ یقیناً پورے ہو کر رہیں گے، لہذا وہ اپنے ہر مشکل وقت میں اللہ ہی پر بھروسہ کیے رہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو ماضی میں کتابیں دی گئی تھیں کہ ان کی طرف انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا یا فرشتوں کو۔ اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا تو پھر بے شک تم انکار کر دو، اور اگر انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کر دو۔ یہ بھی مشرکوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے جو پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ یہ نبی تو ہم جیسا ہی انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے اور عائلی زندگی گزارتا ہے، آخر اس میں وہ کون سی امتیازی صفت ہے کہ ہم اسے اللہ کا رسول تسلیم کر لیں؟ اس اعتراض کے مختلف مقامات پر مختلف پہلوؤں سے جواب دیے گئے ہیں۔ یہاں صرف تاریخی پہلو کے لحاظ سے جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب انسان اور مرد ہی ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جن کی اتباع کا مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، یوسف علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سب کے سب انسان ہی تو تھے، اور یہ بات تو تم جانتے بھی ہو، اور اگر کچھ شک ہو تو اہل علم حضرات سے پوچھ لو جو سابقہ انبیاء سے اور ان کے حالات سے باخبر ہیں، اور یہاں اہل علم سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں کہ آیا وہ بشر یا انسان ہی تھے، وہ جو پیغمبر آئے تھے وہ بشر و انسان ہی تھے یا کوئی اور قسم کی مخلوق تھے۔ آگے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل الذکر کون ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ نہیں بلکہ ذکر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس سے پہلی آیت میں بھی اہل کتاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ اہل الذکر کا استعمال فرمایا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ذکر اور کتاب اور یا قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ذکر اور کتاب یا قرآن، ذکر اور کتاب یا قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس فرق کی وضاحت کے لیے سورۃ الحجر کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں اور سنیں۔ مختصراً یہ کہ ذکر میں اللہ کی کتاب کے علاوہ وہ بصیرت بھی شامل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو کتاب کے بیان کے سلسلے میں عطا کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اہل ذکر سے مراد دینی علوم کے ماہر ہیں، اور ذکر سے مراد تمام منزل من اللہ وحی ہے، یعنی کتاب اللہ کے علاوہ سنت رسول بھی ذکر کے مفہوم میں شامل ہے،
اور لوگوں کو ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اسے دینی علوم کے کسی ماہر سے پوچھ لینا چاہیے۔ اصول فقہ میں علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کسی مسئلے کی شرعی حیثیت معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اگر وہاں سے نہ ملے تو سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے، اور اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو اجماع صحابہ سے معلوم کیا جائے، اور اگر مسئلہ ہی ما بعد کے دور کا ہو تو پھر اس میں اجتہاد اور استنباط کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اجتہاد بھی سارے لوگ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے علوم شرعیہ میں مہارت کے علاوہ خاصے غور و فکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، اور جو لوگ اجتہاد کرنے کے اہل ہوتے ہیں انہیں مجتہد کہتے ہیں، اور یہی لوگ اہل ذکر کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ان سے شرعی مسائل پوچھ لیا کریں۔ مقلد حضرات تقلید کو شرعی حجت ثابت کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقلید ایک شرعی ضرورت ہے، اگر معاملہ یہیں تک رہتا تو پھر نہ اس میں اختلاف کی گنجائش تھی اور نہ تنازع کی۔ تنازع تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی شخص کو کسی ایک خاص امام مجتہد کا مقلد بنے رہنے کا پابند کیا جاتا ہے، پھر ان میں گروہی تعصب پیدا ہو جاتا ہے، تو ہر صاحب علم اپنے امام کی برتری بیان کرنے اور دوسرے مجتہدین کی تنقیص کرنے لگتا ہے۔ پھر جب مزید تعصب پیدا ہوتا ہے تو اپنے امام کے قول کو حدیث کے مقابلے میں ترجیح دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور حدیث کی صرف اس لیے تعویل یا تضعیف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے امام کے قول کی صحت پر آنچ نہ آنے پائے۔ ایسی اندھی تقلید کا نام ہی تقلید شخصی ہے، جسے کسی صورت مستحسن قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی شخص کو ایک خاص امام کی تقلید کا پابند کرنا کوئی مستحسن فعل ہے۔ تقلید شخصی کے حق میں جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگ ہر امام کی رعایتوں سے اور رخصتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ان حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی مجتہد یا اہل علم شریعت سے ہی ایک رخصت استنباط کرتا ہے تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ شریعت کی رخصتوں پر پابندیاں لگا کر دین کی راہوں کو مشکل بنا دے اور اللہ کی وسیع رحمت کے آگے بند باندھے۔ اور یہ تقلید شخصی حرام اس لحاظ سے ہے کہ یہ تعصب اور تشدد کی بنا پر فرقہ بندی کی بنیاد بنتی ہے، جو شرعاً حرام ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم بالبینات کہ اس نے انبیاء کرام کو دلائل و براہین اور کتب کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا۔ والزبر کے معنی کتب ہیں۔ زبر زبور کی جمع ہے۔ جب آپ کتاب لکھیں تو عرب اس کے لیے زبرت الکتابہ کا محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ سورۃ القمر، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے، لکھا ہوا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی یہ ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نازل فرمایا تھا آپ اس کے معنوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، وحی الہی کے مشتاق تھے اور اس کی اتباع کرنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ معلوم تھا کہ آپ اس کی ساری مخلوق میں سے افضل اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور حکم دیا کہ آپ قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل اور قرآن مجید کے مشکل مقامات کی شرح و تفسیر بیان کر دے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہی نہیں تھی کہ جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا
اسے پڑھ کر لوگوں کو سنا دیا کریں یا لکھوا دیا کریں، یا آپ اسے خود بھی یاد کر لیں اور دوسروں کو بھی یاد کروا دیا کریں۔ بلکہ اس کے علاوہ آپ کی 3 مزید اہم ذمہ داریاں بھی تھیں، جن میں سے یہاں ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس کا مطلب اور تشریح اور توضیح بھی لوگوں کو بتا دیا کریں۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ سمجھا دیا کریں، اگر وہ کوئی سوال کریں تو ان کو اس کا جواب دے دیا کریں۔ رہی یہ بات کہ قرآن کی وضاحت یا قرآن کا بیان کیا چیز ہے، اس کے لیے آپ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ضمناً اس آیت میں 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو اس آیت میں ان منکرین حدیث یا اہل قرآن کا پورا جواب موجود ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیثیت معاذ اللہ صرف ایک چٹھی رساں کی تھی، آپ پر قرآن نازل ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا توں امت کے حوالے کر دیا، آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی، اور قرآن میں امت کے لیے پوری رہنمائی موجود ہے۔ اور ان کا رد اس لحاظ سے ہے کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس کے بیان یا وضاحت کی ضرورت بھی باقی رہتی ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن کے بیان کے بغیر اس کی اتباع ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یا وضاحت یا ارشادات یا اصطلاحی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث بھی اتباع کے لحاظ سے بعینہ ہی اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن کی اتباع واجب ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جو شخص قرآن کے بیان کا منکر ہے وہ یقیناً قرآن کا ہی منکر ہے۔ آگے ارشاد ربانی، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے ان نافرمان لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے جو برے کام کرتے ہیں، برے کاموں کی طرف دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مکر و فریب بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب آ جائے، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، انہیں اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ ان پر عذاب آ رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرح ہے، جیسا کہ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ان کو نقل و حرکت کرتے ہوئے پکڑ لے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کو نقل و حرکت کرتے ہوئے پکڑ لے، جب اپنی معیشت کے سلسلے میں آ جا رہے ہوں، اپنے سفروں میں مشغول ہوں یا غافل کر دینے والے کاموں میں مصروف ہوں۔ قتادہ اور سدی کہتے ہیں کہ اس سے سفروں میں چلنا پھرنا ہے۔ ان 3 آیات میں عذاب الہی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک عذاب ایسا ہے جو دفتن ایک دم اچانک آ جاتا ہے، خواہ وہ عرضی ہو یا سماوی ہو۔ اس کی آگے بے شمار قسمیں ہیں، جیسے بارش کی صورت میں پتھروں کی طرح آدھا آدھا سیر کے اولے گرنے لگیں اور وہ فصلیں اور جانداروں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں، یا زمین میں زلزلہ آ جائے، یا شہر کے شہر زلزلہ سے پھٹی ہوئی زمین کے اندر دھس جائیں، یا سمندر میں طغیانی آ جائے تو کناروں پر آباد شہروں کو پانی میں غرق کر دے، اللہم احفظنا، یا آتش فشاں پہاڑ پھٹے جس سے ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ اور عذاب کی یہ سب قسمیں ایسی ہیں جن کی پہلے سے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کے عذاب وہ ہیں جو دوران سفر پیش آتے ہیں، جیسے کوئی دیو ہیکل مچھلی کسی جہاز کو ٹکر مار کر اسے غرق کر دے، یا کسی بری جہاز یا کسی طرح کی دوسری گاڑی کا انجن خراب ہو جائے یا چلنا بند ہو جائے، یا ریلوں یا بسوں کا تصادم ہو جائے، یا کوئی بس کسی کھڈے میں نیچے جا گرے اور مسافر غرق ہو جائیں یا ہلاک ہو جائیں۔ غرض اس قسم کی بھی آگے بے شمار صورتیں ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس کے متعلق الا تخوف کے الفاظ آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسا عذاب اندر ہی اندر بتدریج اپنا کام کرتا جاتا ہے، اور ایسا معاشرہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسے عذاب کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو ان سارے عذابوں سے بچائے۔
مثلاً پہلے پہر فرمایا یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین وعن الشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظمت، جلال اور کبریائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام جمادات، حیوانات، انسان، جن، فرشتے اور ہر چیز اس کے سامنے عاجز ہے، اور وہ ہر چیز جس کا سایہ صبح شام دائیں اور بائیں طرف لوٹتا رہتا ہے تو وہ اپنے سائے کی طرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، کہ جب سورج کا سایہ ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ وہم داخرون، اور وہ عجز و انکساری کر رہے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہر چیز کا لوٹنا اس کا سجدہ کرنا ہے۔ پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا سایہ ان کا سجدہ کرنا ہے، اور غالب شیبانی نے کہا کہ سمندر اور دریا کی موجیں ان کی نماز ہے۔ ان کی طرف سجدے کی نسبت کرتے ہوئے انہیں ذوی العقول کی طرح سمجھ لیا گیا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا بھی غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی وہ ذرا غرور نہیں کرتے۔ فرشتے اس کی عبادت اور بندگی کے بجا لانے سے ذرا برابر بھی تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اسے چند طبعی قوانین کا پابند بنا دیا ہے۔ ان قوانین کا پابند رہنا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مخلوق اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز، مجبور، محض اور انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہے۔ مثلا روشنی کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ وہ اگر ایک ہی قسم کے مادے سے گزرے تو وہ ہمیشہ خط مستقیم میں چلتی ہے۔ اسی قانون کے مطابق ہر چیز کا سایہ بنتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سایہ صرف مادی چیزوں اور ٹھوس قسم کی چیز کا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں سب اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کے ایک ہمگیر قانون کی گرفت میں جکڑی ہوئی ہیں، اور چونکہ مخلوق ہیں لہذا کسی نہ کسی وقت تباہی ہو جائیں گی، لہذا ان میں الوہیت کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی کی عاجز اور مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تمام مخلوقات میں سے فرشتوں کا بالخصوص الگ ذکر فرمایا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ممالک میں اور اسی طرح عرب ممالک میں بھی فرشتوں کو معبود سمجھا جاتا رہا ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا جاتا رہا، اور انہیں اللہ تعالیٰ یا بڑے خدا کا نائب اور کائنات میں بعض خاص امور کے تصرف کرنے والے اور اس کام میں اللہ کے مددگار سمجھا جاتا تھا۔ مصری اور یونانی اور ہندی تہذیب میں انہی فرشتوں کو یا ان کی ارواح کو دیوی دیوتاؤں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ مثلا بارش کا مالک فلاں دیوتا ہے، دولت کی مالک فلاں دیوی ہے، محبت کی فلاں دیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتے موجود ضرور ہیں اور مدبرات امر بھی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے مجبور و لاچار ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی تصرف نہیں کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور بندے اور غلام بن کر رہتے ہیں، اسی کی عبادت اور تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور اس بات میں قطعاً عار محسوس نہیں کرتے، پھر اس سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، ڈرتے بھی رہتے ہیں، اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو وہ تمہاری احتیاج، تمہاری ضرورتوں کو کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ لہذا اصل حکمرانی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ جب اس کائنات کی تخلیق اور انتظام میں کسی دوسرے کا کچھ بھی حصہ نہیں تو پھر وہ تمہیں کیسے فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر ان دونوں باتوں میں وہ بے بس اور عاجز ہیں تو پھر تمہیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنا تو اس سے چاہیے جو اس کائنات میں تصرف کر سکتا ہو، اور وہ صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
لہذا عبادت بھی صرف اسی کی خالصتاً کرنی چاہیے، اپنی تمام تر حاجات کو اسی کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور یہی راستہ معقول سمجھا جا سکتا ہے۔ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے، جیسے کہ آیت ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے، تاہم سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ چنانچہ ربیہ بنت عبداللہ بن حدیر تیمی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورۃ النحل پڑھی، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو ممبر پر سے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی صورت، جب سجدے کی آیت پر پہنچے یہی صورت پڑھی، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا دوسری دفعہ، اور نافع نے ابن عمر سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا، اسے ہماری خوشی پر رکھا ہے۔ دیکھیے بخاری شریف میں۔ آگے ارشاد ربانی ہے ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم يكفرون ما آتيناهم فتمتعوا سوف تعلمون۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا عبادت صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہر چیز کا مالک، خالق اور پروردگار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوقات میں سے فرمایا عہد نبوی میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا۔ یہ لوگ سورج پرست اور آتش پرست تھے، اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، اور باقی سب نبیوں کے یہ دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک خیر اور نور کا خدا جسے وہ یزدان کہتے تھے، دوسرا ہدا اور تاریکی کا خدا جسے وہ اہرمن کہتے تھے۔ یہ لوگ اپنے الہامی کتابوں کا نام زند اور اوستا بتاتے تھے، اور اہل عرب ان سے متعارف تھے۔ انہی لوگوں کے عقیدوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو الہ بنانا چھوڑ دو، کیونکہ اس کائنات کا الہ معبود صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور دو خدا آپس میں برابر کی چوٹ ہوتے تو یقیناً ان میں کائنات میں تصرف کے سلسلے میں جھگڑا ہو جاتا، پھر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح یہ نظام کائنات کب کا درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ جب تمہیں تجربے سے معلوم ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، نہیں کسی مملکت کے دو حکمران ہو سکتے ہیں، پھر اس کائنات میں دو خداؤں کی خدائی کا تصور کیسے درست سمجھا جا سکتا ہے؟ فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کی اطاعت دائمی ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ دائمی ہے، اسی لیے اسی کی صرف عبادت کرنی چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کی یہ صریح شہادت تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ سخت مصیبت کے وقت جب ہر قسم کے سہارے ٹوٹتے نظر آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اصل فطرت ابھر آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم خالصتاً اللہ ہی کو پکارتے اور پھر آن کر فوراً اس کے ہی سامنے فریاد کرنے لگتے ہو، کیونکہ انسان کی اصل فطرت اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو مالک ذو اختیار نہیں جانتی۔ پھر فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ ثم اذا
وما لكم به وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے آہ و فغاں کرتے ہو، کیونکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ تکلیف کے ازالے پر اس کے سوا کوئی بھی قادر نہیں ہے، لہذا بوقت ضرورت تم اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، اس سے دعائیں کرتے ہو، اسی کی طرف رغبت کرتے ہو اور پھر اسی سے فریاد کرنے لگتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم. پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں ان کی ناشکری کریں. کہا گیا ہے کہ لیکفروا کا لام عاقبہ ہے، اور اس کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لام تعلیل ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے یہ اس لیے مقدر کر دیا ہے تاکہ وہ ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں چھپائیں اور ان کا انکار کر دیں، حالانکہ انہیں نعمتیں عطا فرمانے والا وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمانے والا اور مصیبتوں کو ان سے دور کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا فتمتعوا، تو مشرکوں دنیا میں فائدہ اٹھا لو، جو چاہے عمل کر لو اور دنیا کی زندگی میں تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھاؤ. فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے اس کا انجام. یعنی مصیبت کے وقت مدد تو اللہ نے کی، اسی نے دور کی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اسی کی عبادت کرتے، اسی کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتے. مگر ہوتا یہ ہے کہ مصیبت کا وقت دور ہو جانے کے بعد پھر انہیں اپنے دوسرے معبود یاد آنے لگتے ہیں اور اللہ کو یکسر بھول جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر نمک حرامی کیا ہو سکتی ہے؟ تاہم انہیں دنیا میں فوری سزا نہیں دی جاتی، فوراً کے فوراً نہیں پکڑا جاتا، بلکہ مرتے ہی انہیں سب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان مشرکوں کی قبیح عادت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں، شریکوں، معبودان باطلہ کی بھی علم کے بغیر پوجا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا تھا اس میں انہوں نے اپنے بتوں کے لیے بھی حصہ مقرر کر دیا اور اپنے گمان سے تقسیم کرتے ہوئے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے. اور ان کے یہ فیصلے جو ہیں بہت ہی برے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ صرف اپنے شریکوں کے لیے بھی حصہ مقرر کر رکھا ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے حصے پر فوقیت بھی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی قسم کھا کر یہاں فرمایا کہ وہ ان کے لیے اس کذب و افتراء کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ کرے گا اور انہیں اس کی آتش جہنم میں سخت سزا دی جائے گی. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون. کافروں اللہ کی قسم جو تم جھوٹ بولتے ہو اور افتراء باندھتے ہو اس کی تم سے ضرور پرستش کی جائے گی. یہ مشرک اپنے صدقات و خیرات میں اللہ کا شریک اور حصہ دار ان چیزوں کو بناتے ہیں جو بے جان بت ہیں یا قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں. انہیں تو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے ہیں. اور اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کو اپنے ان خود ساختہ معبودوں کے متعلق کسی مستند ذریعہ علم سے یہ تحقیق نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان معبودوں کو اپنا شریک بنا رکھا ہے اور نظام کائنات کے کچھ کام یا اپنی سلطنت کے کچھ علاقے انہیں سونپ رکھے ہیں. پھر بھی یہ لوگ انہیں معبود بنا رکھنے پر مصر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات میں تصرف کر سکتے اور دوسروں کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر چونکہ اپنے ان عقائد کو مذہبی عقیدہ سمجھتے ہوئے ان خرافات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ٹھیک طرح نمٹ لے گا اور ان کے اس جرم کی قرار واقعی سزا عطا فرمائے گا. فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. ان کے اللہ کے بارے میں یعنی ہندی، یونانی اور مصری تہذیبوں کی طرح مشرکین عرب کے بھی دیوتا کم اور دیویاں زیادہ تھیں،
اور ان دیویوں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتی تھی۔ ان کی 3 مشہور دیویاں لات، عزا و منات تھیں۔ لات الہ کی مؤنث ہے، عزا عزیز کی اور منات منات کی۔ لات کا استحان یہ آستانہ طائف میں تھا اور بنو ثقیف اس کے پرستار تھے۔ عزا قریش مکہ کی خاص دیوی تھی اور اس کا استحان یہ آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں مقام حراس پر واقع تھا۔ چنانچہ ابو سفیان سپہ سالار قریش نے احد کے میدان میں جنگ میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اس دیوی کا نعرہ لگایا اور کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، اور منات کا استحان مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر واقع تھا۔ بنو خزاع، اوس اور خزرج اس دیوی کے پرستار تھے۔ نیز اس کا باقاعدہ حج اور طواف کیا جاتا تھا۔ زمانہ حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ اور عرفات اور مینا سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہونے لگتی، اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے۔ گویا مشرکین عرب دوہرا ظلم، ڈبل ظلم ڈھاتے تھے، ایک تو ان کو اللہ کا شریک بنانے کا، دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکانہ عقائد اس قدر گھٹیا اور گستاخانہ قسم کے تھے کہ خود تو اپنے لیے بیٹیوں کا وجود بھی باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، محض اس وجہ سے کہ کوئی ان کا داماد بنے گا اور یہ خود اس کے سسر ہوں گے، لیکن اللہ کے معاملے میں دوہرا ظلم ڈھاتے تھے۔ ایک تو اللہ کی اولاد ٹھہراتے تھے اور دوسرے اولاد بھی بیٹیاں، گویا اچھی چیز تو اپنے لیے پسند کرتے تھے اور ناقص جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ فرمایا توارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یزرون۔ اللہ اکبر ما یحکمون۔ اسی وجہ سے مشرکین عرب میں یہ رواج عام چل نکلا کہ وہ لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایمسکہ علی ہون کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ خود لوگوں کی نظروں میں ذلیل بنا رہے اور لڑکی کو زندہ رہنے دے، اور دوسرا یہ کہ اگر لڑکی کو زندہ رہنے دے تو اسے ایسا ذلیل اور مجبور بنا کر رکھے گویا وہ اس کی اولاد ہی نہیں بلکہ آدمی بھی نہیں۔ بالآخر اسلام نے اس قبیح رسم کا خاتمہ کیا اور زندہ درگور کرنے کو قتل ناحق قرار دیا اور معاشرے میں عورت کو اس کا جائز مقام دلایا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی۔ ایسی گھٹیا صفات تو ان ظالموں کو ہی ہو سکتی ہے جن کا روز آخرت پر ایمان ہی نہ ہو، نہ انہیں یہ معلوم ہو کہ ان کی ایسی ذلیل حرکتوں کی انہیں عبرتناک سزا ملنے والی ہے۔ رہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو وہ اولاد ہی سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات ان کے تصور سے بھی بلند تر اور ماورا ہے، اور اس کے لیے ایسی مثالیں اور صفات ثابت کی جا سکتی ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور ہر بلند چیز سے بلند تر ہوں۔ آگے ارشاد ربانی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ الحمدللہ آپ کا سبق جو ہے 60 تک مکمل ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعت سے بچائیں۔